اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد میں ہسپتال سے نکلی۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی مجھے خالی رکشہ مل گیا تو میں جلدی سے اس میں بیٹھ گئی اور اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا۔ رکشہ منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا کہ اچانک مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا، کیونکہ ڈرائیور نے ایک اور شخص کو بٹھا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد رکشہ ایک سنسان جگہ پر رکا اور پھر میں چیختی رہی اور وہ دونوں مجھے۔ دوستوں، آج کی کہانی ایک سچا واقعہ ہے جو لاہور میں ہماری ایک بہن کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے آج کی یہ داستان اسی بہن کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سلمیٰ ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرا تعلق ایک نہایتی متوسط گھرانے سے ہے۔ میرے والد ایک اسکول ٹیچر تھے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ بھائی خلیل سب سے بڑا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ ذہنی طور پر معذور تھا، اس لیے اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ ہمارے گھر میں بھائی کا وجود تو تھا، مگر زندگی کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ خلیل کے بعد میرا نمبر آتا تھا اور مجھ سے چھوٹی مزید 2 بہنیں تھیں۔ مہنگائی کے اس دور میں 4 بچوں کے ساتھ اور ایک معذور بیٹے کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے میرے والد زندگی کی گاڑی کو کھینچنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا جا رہا تھا کہ میرے باپ کے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ ہے اور اکثر مجھے ان کے کندھے ضرورت سے زیادہ جھکے ہوئے دکھائی دیتے، جنہیں دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ اسی لیے میں نے بچپن میں ہی ٹھان لیا تھا کہ میں بڑی ہو کر اپنے والد کا سہارا بنوں گی۔ FSC کے بعد میں نے نرسنگ کا کورس کر لیا۔ اس کورس سے مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو دوران تعلیم وظیفہ ملنے لگا جو پڑھائی کے کام آتا، اور دوسرا یہ امید تھی کہ کورس مکمل ہونے کے بعد مجھے کسی اچھے اسپتال میں نوکری مل جائے گی۔ اس وظیفے سے نہ صرف میں اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرتی، بلکہ کچھ بچا کر والدین کو بھی دے دیتی۔ یوں وقت گزرتا رہا اور آخر کار میری تعلیم مکمل ہو گئی۔ نرسنگ کا کورس ختم ہوا۔ 1.5 سال میں نے چھوٹے موٹے اسپتالوں میں تجربہ حاصل کیا، پھر سرکاری نوکری کے لیے درخواست دی، اور شاید یہ میرے باپ کے صبر کا صلہ تھا یا اللہ کی مہربانی کہ مجھے لاہور کے ایک بڑے اسپتال میں اچھی تنخواہ کی نوکری مل گئی۔ ڈیوٹی صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک تھی۔ 1 ہفتہ دن اور 1 ہفتہ رات کی شفٹ ہوتی۔ گھر میں میری تنخواہ آنے لگی تو کئی مسائل حل ہو گئے۔ اماں نے چھوٹی بہنوں کے جہیز کی تیاری شروع کر دی۔ حالانکہ ابا کی خواہش تھی کہ پہلے میری شادی ہو، مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو رخصت کر کے ہی میں شادی کروں گی۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنا میرا کام نہیں، میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ اپنے باپ کا ہاتھ کیسے بٹاؤں۔ ابا نے میرا ماتھا چوم کر حوصلہ دیا اور مجھے جیسے ایک نیا حوصلہ مل گیا۔ میں مزید دلجمی سے اپنی ڈیوٹی کرنے لگی۔ لاہور کے اس بڑے اسپتال میں کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا، اور اس دوران میں نے اپنی ایک چھوٹی بہن کی شادی کر دی۔ اس کے رشتے کی بات پہلے ہی طے تھی۔ میری تنخواہ آنے کے بعد ہم نے اس کا جہیز مکمل کر کے خوشی سے اسے رخصت کر دیا۔ اپنے باپ کا بوجھ ہلکا کر کے مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی پھر سے معمول کے مطابق چل رہی تھی کہ اچانک ایک دن ایسا آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس دن میری دن کی ڈیوٹی تھی۔ 9 بجے ڈیوٹی ختم ہوئی۔ میں نے چیزیں سمیٹیں، دوپٹہ تہہ کر کے پرس میں رکھا، چادر اوڑھی اور باہر نکل آئی۔ روڈ پر آ کر ارد گرد نظریں دورائیں کہ رکشہ مل جائے۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے رکشہ ملنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اس دن ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ ایک چلتا ہوا رکشہ میرے قریب آ کر رک گیا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور جلدی سے بیٹھ گئی۔ رکشے والے کو اپنی منزل بتائی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، باجی 150 لوں گا میں نے کہا، میں روزانہ اسی راستے سے 100 روپے دیتی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مان گیا اور بولا، ٹھیک ہے باجی، 100 دے دینا۔ رکشہ چل پڑا۔ راستہ تقریباً 20-25 منٹ کا تھا۔
چند منٹ بعد رکشے کی رفتار اچانک کم ہوئی۔ میں جو موبائل دیکھ رہی تھی چونک کر اوپر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ رکشے والے نے آگے ایک آدمی کو بٹھا لیا تھا۔ میں نے فوراً کہا، بھائی یہ سواری کیوں بٹھا لی؟ اس نے مسکین سا لہجہ بنا کر کہا، باجی رات ہو چکی ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے ایک سواری مل گئی تو بٹھا لی، آپ کو پہلے اتار دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی اور کہا، ٹھیک ہے۔ رکشہ پھر چل پڑا۔ 5 منٹ بعد اس نے ایک موڑ لیا جو میرے راستے پر نہیں تھا۔ میں نے فوراً ٹوکا کہ بھائی یہ غلط راستہ ہے۔ وہ ذرا تیز آواز میں بولا، باجی اس بھائی کا گھر پہلے ہے، آپ کو آگے جانا ہے۔ میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ رکشہ مین روڈ سے اتر کر گلیوں میں اور پھر فیکٹری ایریا کی طرف جانے لگا۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے فوراً اپنے بھائی کو کال کی، مگر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے شک ہے۔ میں نے گھبراہٹ پر قابو پایا اور بھائی کو کال کی، مگر اس نے فون نہ اٹھایا۔ پھر میں نے فوراً اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر کو میسج بھیج دیا جو ابھی کچھ دیر پہلے میری ڈیوٹی پر ساتھ تھی۔ اب میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ وہ فوراً میرا میسج دیکھ لیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی بھی ختم ہونے والی تھی اور اس وقت وہ اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں اپنے گھر روانہ ہو جایا کرتی تھیں۔ مگر شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی، انہوں نے فوراً ہی میرا میسج دیکھ لیا۔ میں نے انہیں میسج کیا کہ میں اس وقت مشکل میں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، خیریت نہیں ہے میڈم، میں اس وقت ایک رکشے میں موجود ہوں اور رکشے والا انجان راہ کی طرف جا رہا ہے۔ میڈم نے پوچھا، تم اکیلی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، رکشے میں ایک اور سواری بھی موجود ہے، مگر شک ہے کہ وہ سواری نہیں ہے، وہ شخص رکشے والے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ دونوں مجھے لے کر کسی سنسان جگہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میڈم نے کہا، پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، ان پر بالکل بھی ظاہر مت کرنا کہ تمہیں شک پڑ چکا ہے۔ اس کے بعد میڈم کا اگلا میسج آیا۔ انہوں نے کہا، ارد گرد دیکھو، ایریا کا اندازہ لگاؤ اور مجھے بتاؤ کہ جگہ کون سی ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کو واٹس ایپ سے اپنی لائیو لوکیشن بھیجتی ہوں۔ میڈم نے کہا، یہ تو بہت بہترین ہے، فوراً بھیجو۔ میں نے میڈم کو لائیو لوکیشن بھیج دی۔ لائیو لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب میں جدھر کو بھی سفر کروں گی میڈم کو اس بارے میں پتہ چلتا رہے گا۔ کچھ دیر بعد رکشہ کھیتوں کے پاس رک گیا۔ سامنے والی سواری جو بیٹھی ہوئی تھی وہ اتر گئی، رکشے والا خود بھی اتر گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا، بھائی سواری نے ادھر ہی اترنا ہے تو جلدی چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مگر میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ دونوں میری طرف بڑھے، مجھے بازو سے پکڑ کر رکشے سے باہر کھینچا۔ اس کے بعد رکشے والے نے میرے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنی جیب میں ڈال دیا اور وہ دونوں کھینچ کر مجھے کھیتوں کے اندر لے جانے لگے۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر یہ علاقہ سنسان تھا۔ آگے کھیت تھے، کچھ دور فیکٹریاں وغیرہ بنی ہوئی تھیں اور اس ایریے میں عموماً مزدور طبقہ جو کام کرتا ہے اس وقت تک وہ تمام لوگ جا چکے ہیں اور یہ ایریا خالی ہی ہوتا تھا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہاں سے مجھے کوئی مدد ملے گی، مگر پھر بھی میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اسی امید پر کہ شاید کوئی میری آواز سن لے اور کوئی میری مدد کو پہنچ جائے۔ دوسری طرف مجھے یہ امید بھی تھی کہ میڈم کے پاس میری لائیو لوکیشن ہے، وہ جلدی ہی مجھ تک پہنچ جائیں گی، تب تک مجھے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ مجھے کسی بھی طرح ان دو درندوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے۔ وہ دونوں مجھے گھسیٹتے ہوئے کھیتوں کے درمیان میں لے جا چکے تھے، پھر ان دونوں نے مجھے دھکا دے کر زمین پر پھینک دیا۔ اب وہ دونوں ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ تبھی رکشے والے کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور وہ میرے اوپر جھکا۔ میں نے جلدی سے اپنی ٹانگیں کٹی کی اور دونوں پاؤں کی مدد سے اس کے سینے پر ٹھوکر ماری۔ وہ پیچھے کی طرف جا کر گر گیا۔ میرے سنبھل نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ وہ سخت طیش میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک بار پھر میری طرف بڑھا۔ اب کی بار اس کے دوسرے ساتھی نے اس کی مدد کی۔ اس شخص نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا اور رکشے والا اپنے گندے عزائم کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں دل ہی دل میں شدت سے دعا کر رہی تھی کہ پروردگار میرے لیے کوئی مدد بھیج دے۔ تبھی فضا میں اچانک فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے، کھڑے ہو گئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دور سے آوازیں آ رہی تھیں،
قدموں کی آہٹ تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ رکشے والا اور وہ دوسرا آدمی دونوں نے وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی۔ دونوں کھیت پار کر کے دوسری طرف سے بھاگ نکلے، مگر خوش قسمتی یہ تھی کہ میرا موبائل جس پر لائیو لوکیشن آن تھی وہ رکشے والے کی جیب میں تھا۔ اب وہ جہاں بھی جاتے ان کی لوکیشن کا ہمیں علم ہو رہا تھا۔ وہ دونوں تو بھاگ چکے تھے۔ کچھ منٹوں بعد میڈم میرے پاس پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے اور 2 پولیس والے بھی تھے۔ میڈم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے زمین سے اٹھایا، میرے کپڑے جھاڑے اور مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کھیتوں سے باہر لے آئے اور اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ انہوں نے پانی کی ایک بوتل کھولی اور مجھے پینے کے لیے پانی دیا۔ پانی کے گھونٹ پی کر میرا تنفس کچھ بحال ہوا۔ میڈم نے مجھے لمبے لمبے سانس بھرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میڈم نے مجھے بتایا کہ جب میں نے انہیں اپنی لائیو لوکیشن بھیجی تو وہ دونوں میاں بیوی تیزی سے اس طرف آ رہے تھے کہ اچانک راستے میں انہیں ایک پولیس موبائل نظر آئی۔ ان دونوں میاں بیوی نے جلدی سے اس پولیس موبائل کو روکا اور انہیں تمام واقعہ بتایا اور انہیں ساتھ چلنے کو کہا۔ پولیس والے بھی فوراً معاملے کی نزاکت کو سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی گاڑی کو میڈم کی گاڑی کے پیچھے لگا دیا اور یوں وہ سب لوگ موقع پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد میڈم تو مجھے لے کر میرے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ وہ پولیس والے لوکیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دونوں ملزموں نے جہاں جا کر پناہ لے لی تھی، پولیس والے عین اس ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے، کیونکہ لائیو لوکیشن والا موبائل ان کی جیب میں تھا اور پولیس والوں نے جا کر ان 2 درندوں کو دھر لیا تھا۔ وہ دونوں اس بات سے بہت حیران اور پریشان تھے کہ آخر پولیس ان کے پیچھے پہنچ کیسے گئی، آخر انہیں پتہ کیسے چلا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ گھر پہنچنے کے بعد میڈم نے مجھے تسلی دی اور شاباش بھی دی کہ لائیو لوکیشن بھیج کر میں نے نہ صرف ان کا کام آسان کر دیا بلکہ میری اپنی جان بھی بچ گئی، ورنہ نہ جانے آج وہ 2 درندے میرے ساتھ کیا کر چکے ہوتے، جانے میری عزت سلامت بھی ہوتی یا لٹ چکی ہوتی۔ میڈم نے مجھے کہا کہ اب تم 2 دن تک گھر پہ آرام کرو، ہسپتال آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری طرف سے لیو دے دوں گی، تم 2 دن کی چھٹی لے لو۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ رات میری زندگی کی بھیانک رات بھی تھی اور خوش قسمت ترین راتوں میں سے بھی ایک تھی۔ ایک ہی رات میں مجھے اپنی زندگی کے 2 بڑے تجربے ہوئے، ایک تجربہ جو نہایت بھیانک تھا اور دوسرا تجربہ جس میں میرے لیے فوراً مدد پہنچ گئی۔ اسے ایک رات میں میں خوف سے کانپ بھی رہی تھی اور خوش بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی۔ میرے گھر والے بھی پریشان تھے اور خوش بھی تھے کہ مجھ پر آنے والی مصیبت جلد ٹل گئی۔ اگلے دن مجھے پولیس تھانے سے کال موصول ہوئی اور SHO نے مجھے تھانے آنے کے لیے کہا۔ میں اپنے والد کے ساتھ جب تھانے پہنچی تو انہوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر مجھے سیلوٹ کیا، جسے دیکھ کر میرے والد مسکرا اٹھے۔ SHO نے میرے والد سے کہا کہ کل آپ کی بیٹی کی جان اور عزت صرف اس کی حاضر دماغی کی وجہ سے بچ گئی۔ آپ کی بیٹی نے لائیو لوکیشن بھیج دی جس کی وجہ سے ہم جلد ہی اس تک پہنچ گئے، اور نہ صرف آپ کی بیٹی کو بچا لیا، اس کے بعد ہم ان درندوں کے ٹھکانے تک بھی پہنچ گئے، کیونکہ جاتے ہوئے وہ لائیو لوکیشن والا موبائل اپنی جیب میں ڈال کر لے جا چکے تھے اور ہمیں پل پل ان کی خبر مل رہی تھی کہ اس وقت وہ کہاں پر ہے۔ اس لیے ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کو دھر لیا تھا اور اس وقت وہ لاک اپ میں موجود ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا فون۔ SHO نے فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو SHO پھر سے مسکرا کر کہنے لگے، شکریہ تو ہمیں آپ کا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہماری مدد کی اور ہم ان درندوں تک پہنچے، ورنہ نہ جانے یہ اب تک کتنی معصوم جانوں اور عزتوں کے ساتھ کھیل چکے ہوتے۔ اس دن اپنی زندگی کے ان 2 تجربات کے علاوہ میں نے کچھ اور بھی سیکھا۔ ایک یہ کہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چھوٹے ڈیوائس کو اگر ہم عقل مندی سے استعمال کریں تو یہ بہت بڑی اور فائدہ مند چیز ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کے پیاروں کی کال آپ کے فون پر آئے تو اسے اگنور کرنے کی بجائے سن لیا کریں،
کیونکہ ہو سکتا ہے دوسری طرف کوئی کسی بڑی مصیبت میں ہو اور اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہو۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔